یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی آج جو آپ سے ہفتہ وار جو مذہب کی صورت میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے، اصل مقصد یہاں پر کچھ سیکھنا اور سکھانا سیکھنا اور سکھانا مقصد ہے، یہی مذہب کا مقصد۔ چند باتیں وہ یہ ہے کہ سب سے اول جو شرط ہے نا، سب سے اول شرط جو ہے ایمان کی محبت ہے۔ سب سے اول شرط ایمان کی کیا ہے؟ محبت رسول۔ اور اگر محبت رسول میں کمی ہے سب کچھ فضول ہے۔ اگر محبت رسول میں کمی ہے تو سب کچھ فضول ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر عبادت بھی مکمل نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسی بیز ہے، اگر کوئی زندگی ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے مسلمان نہیں ہوتا جب تک محمد رسول اللہ جب تک محمد رسول اللہ نہ پڑھے تب تک وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا نام ایسا ہے جس کا نام لے کر وہ مسلمان ہو رہا ہے۔ اور فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، اور فرمایا کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب گویا جنت میں داخلہ اسی کو ملتا ہے جو مسلمان ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، اور جنت میں داخل وہی شخص ہوگا جو مسلمان ہے، اور جو مسلمان نہیں ہے اس کی جنت میں داخل انٹری نہیں ہو سکتی ہے۔ اور مسلمان بالفرض جنت میں اگر اپنے اعمال کی وجہ سے خدا راستہ اگر وہ چلا بھی گیا اپنی سزا کی وجہ سے دوزخ میں، لیکن بلا آخر اسے جنت مل جائے گی، بلا آخر جنت مل جائے گی۔ لیکن کافر کو ہمیشہ کے لیے وہ دوزخ میں رہے گا، اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ اور کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، اب جب ہو عذاب، اب کوئی رعایت نہیں ہے، اب کوئی رعایت نہیں ہے۔ تب دنیا میں موقع دیا تھا کہ کلمہ پڑھ لو، لیکن اب تم نے کلمہ نہیں پڑھا، اب کوئی رعایت نہیں ہے۔ اس لیے آج موقع ہے، آج موقع ہے۔ ایک بات اور اس کی بات آخری بات اور بغیر تبلیغ کوئی تبلیغ نہیں پاتی، کوئی خطبہ، کوئی صدر، کوئی مدد، کوئی ٹیسٹ نہیں پڑھا، کیونکہ وقت کی دعوت میں کوئی ایسی نہیں۔ آج جو آپ پڑھتے ہیں، ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قرآن کا حق میں سے ایک حق یہ بھی ہے، 5 حق ہے قرآن کے، وہ میرے قرآن کے 5 حق ہیں، اور 5 حق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا۔ قرآن کے حق میں سے اس کا ایک حق یہ بھی ہے اس کو سمجھنا۔ ہم قرآن مجید کی عبارت کو پڑھتے ہیں، لیکن فرمایا اصل مقصد قرآن کو سمجھنا، اصل قرآن کو سمجھنا تھا۔ بھئی آپ سمجھیں گے تو عمل کریں گے نا، اگر آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی تو آپ اس پر عمل کیسے کریں گے؟ تو گویا عمل تب کیا جائے گا جب آپ اسے سمجھیں گے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی چائنیز بندہ آ جائے اور چائنیز میں وہ آپ کے سامنے سپیچ کرے اور وہ کہے جناب جی یہ تمام ہدایتوں پر آپ نے میری جو تمام نصیحتیں ہیں اس پر عمل کرنا ہے، تو سوال کیا جائے گا کہ بھئی نصیحت ہمیں کیا پتا کہ آپ نے کون سی نصیحت کی اور کون سی نصیحت نہیں کی ہے؟ ہمارے تو وہ بات سر سے اوپر سے گزر چکی ہے، کیونکہ ہمیں وہ چائنیز نہیں آتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، اور جب سمجھ نہیں آئی تو عمل کیسے کریں گے؟ تو قرآن پر عمل کرنے کے لیے پہلے یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے، اور جب سمجھا جائے گا پھر عمل کیا جائے گا۔ اگر سمجھا ہی نہیں جائے گا تو عمل کیسے کیا جائے گا؟ تو اصل مقصود کیا تھا؟ اصل مقصود کیا تھا؟ اسے سمجھنا، اور وہ ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کو پڑھ لینا یہی کافی ہے،
فرمایا نہیں، فرمایا اصل جو حق تھا اس کو سمجھنا، اصل سمجھنا تھا اس کو. تو اب جو قرآن مجید کی عبادت میں پڑھتے ہیں نا آپ سورۃ والضحیٰ، اب اس کی بہت سی تفصیلات ہیں. اس کو والضحیٰ بھی پڑھا گیا ہے، والضحیٰ بھی پڑھا گیا ہے. اب یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ترکیبیں کیا ہے، یہ کس کے متعلق ہے. اس میں اقسمو ہے، اقسمو کے اندر پھر اعلیٰ ضمیر فاعل ہے اور پھر یہ سارا جملہ تسمیہ اس کے بعد میں سارا بنے گا. المقاصد کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پر حضور علیہ السلام کے روح زیبا کی قسم اٹھائی، حضور کے بکرے کی قسم اٹھائی، بولا حضور کے روح زیبا کی قسم اٹھائی. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ساروں کا مصور میں ہوں، ساروں کی صورتیں بنانے والا میں ہوں، ساروں کی صورتیں بنانے والا میں ہوں، لیکن صورتوں بنانے کا خالق میں ہوں. لیکن میں خالق ہو کر اس کے حسن کی قسم اٹھا کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے سارے حسن کی حالات سب کچھ جو ملا ہے وہ مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے. تو فرمایا اصل مصدر ہے، حسن کا مصدر جو ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، کیونکہ مصدر سے ساری چیزیں نکلتی ہے نا. تو مصدر اصل ہے، باقی سارے اس کے مشتقات ہیں. تو فرمایا حسن کا جو مصدر ہے، حسن کا جو مصدر ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، اور باقیوں کو جو حسن ملا ہے وہ سارے مشتق ہیں، وہ سارے اس کے مشتق ہیں. گویا سب کو جو حسن ملا ہے وہ حضور کی حیات میں ہے. چاہوں کہ حسن ملا ہے، حسن کی سب کے ملا ہے. تو اصل جو مصدر ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، اصل حسن کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ ہے، اور باقی تمام اس کی مشتقات ہیں، تمام اس کی شاخیں ہیں. یعنی کہ حضور سے ساری چیزیں نکلی ہیں. حسن بھی حضور سے ملا ہے، ہمیں جو کچھ بھی ملا حضور کی وجہ سے ملا. آخری جو جملہ ہے وہ یہ ہے واللیل اذا سجا. اسی پر میں نے ابھی جو سنا ہے لیل کا معنی دو بتائے تھے. بھائی لیل کا معنی دو ہے. ایک لیل کا معنی ہے رات، کیونکہ لیل کا معنی رات ہے، اور یہاں پہ رات سے مراد یہ ہے کہ حضور کو معراج کب ہوئی تھی؟ رات کو ہوئی تھی.